حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ تقوی والی بات دیکھے تو اسے چاہیے کہ تقوی والی بات پر عمل کرے۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائی لیکن پھر قسم پوری نہ کرنے میں بہتری محسوس کی تو بہتر ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے یعنی سیدھی جانب، چونکہ اہل عرب عموماً قسم کھاتے یا قسم لیتے وقت ایک دوسرے سے داہنا یعنی سیدھا ہاتھ ملاتے تھے، اس لیے قسم کو یمین کہنے لگے۔ یا پھر یمین یمن سے بنا ہے جس کے معنی ہے برکت، قوت، جو کہ قسم میں اللہ عز و جل کا ببرکت نام بھی لیتے ہیں اور اس سے اپنے کلام کو قوت دیتے ہیں، اس لیے اسے یمین کہتے ہیں، یعنی برکت و قوت والی گفتگو۔ شرعی اعتبار سے قسم اس عقد کو کہتے ہیں جس کے ذریعے قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا پختہ پکا ارادہ کرتا ہے۔ مثلا کسی نے یوں کہا، اللہ عز و جل کی قسم میں کل تمہارا سارا قرض ادا کر دوں گا، تو یہ قسم ہے۔ قسم تین طرح کی ہوتی ہے، لغو، خموس، منعقدہ۔ لغو یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے خلاف ہو۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے یہ اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا، تو یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں۔ خاموس یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر معاملے پر دانستہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے۔ مثلا کسی نے قسم کھائی، اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم خاموس کہلائے گی اور قسم کھانے والا سخت گناہگار ہوا۔ استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں۔ منعقدہ یہ ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھائی، مثلا یوں کہا، رب عز و جل کی قسم میں کل تمہارے گھر ضرور آؤں گا، مگر دوسرے دن نہ آیا تو قسم ٹوٹ گئی، اسے کفارہ دینا پڑے گا اور بعض صورتوں میں گناہگار بھی ہوگا۔